کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھے جنہوں نے بکھری ہوئی امت کو ایک پرچم تلے جمع کیا، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جن کی خاموش حکمت نے تلواروں سے زیادہ اثر دکھایا؟ وہ حاکم جنہوں نے اقتدار کو طاقت کے بجائے صبر، حلم اور تدبر سے سنبھالا۔ یہ کہانی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، جن کی قیادت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے، اس کی سیاسی و انتظامی شکل کو استحکام دینے اور امت مسلمہ کو ایک نظم و ضبط میں لانے میں تاریخی کردار ادا کیا۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز اور بااثر خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان اور والدہ حضرت ہند مکے کے نامور افراد میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت معاویہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ ذہین، بردبار، معاملہ فہم اور غیر معمولی قوت فیصلہ کے حامل تھے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ کا شمار قریش کے لکھے پڑھے نوجوانوں میں ہوتا تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت معاویہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے نہایت اخلاص، خاموشی اور وفاداری کے ساتھ دین کی خدمت شروع کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صلاحیتوں کو پہچانا اور آپ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ آپ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جو وحی کو قلم بند کیا کرتے تھے، جو آپ کی امانت، دیانت اور اعتماد کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے خلافت راشدہ کے ہر دور میں اسلام کی خدمت جاری رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں شام کے محاذ پر آپ کی عسکری اور انتظامی صلاحیتیں نمایاں ہوئیں۔ حضرت عمر نے آپ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا، جہاں آپ نے عدل، نظم، دفاع اور عوامی فلاح کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثال کم ملتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کی ذمہ داریاں مزید بڑھیں۔ شام ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال صوبہ بن گیا۔ بحری فوج کا قیام، سرحدوں کا دفاع اور رومی سلطنت کے خلاف مضبوط حکمت عملی حضرت معاویہ ہی کے دور میں سامنے آئی۔ اسلامی تاریخ کی پہلی بحری جنگیں انہی کی قیادت اور منصوبہ بندی کا نتیجہ تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد امت ایک مشکل دور میں داخل ہوئی۔ حضرت علی کے دور خلافت میں سیاسی اختلافات پیدا ہوئے، جن کا تعلق اجتہادی معاملات سے تھا۔ ان حالات میں بھی حضرت معاویہ نے خود کو صحابی رسول کے مقام سے الگ نہیں کیا۔ یہ دور آزمائش، فتنہ اور صبر کا دور تھا، جسے اسلامی تاریخ میں نہایت احتیاط سے بیان کیا جاتا ہے۔ آخر کار حضرت حسن بن علی نے امت کے اتحاد کے لیے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کر دی۔ اس عظیم قربانی سے مسلمانوں میں دوبارہ وحدت پیدا ہوئی اور اسی سال کو عام الجماعت کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کا خلیفہ بننا محض اقتدار نہیں، بلکہ ایک بکھری ہوئی امت کو جوڑنے کی ذمہ داری تھی۔ بطور خلیفہ حضرت معاویہ نے اسلامی حکومت کو ایک مضبوط انتظامی ڈھانچہ دیا۔ عدالتی نظام، ڈاک کا نظام، فوجی تنظیم، مالی نظم اور خارجہ تعلقات کو باقاعدہ ریاستی شکل دی۔ آپ کا طرز حکمرانی حلم، بردباری اور سیاسی حکمت پر مبنی تھا۔ آپ اختلاف کو طاقت سے نہیں بلکہ صبر اور تدبیر سے حل کرنے کے قائل تھے۔ حضرت معاویہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف حلم تھا۔ دشمن کی سخت باتوں پر بھی مسکرا کر جواب دینا، معاف کر دینا اور حالات کو ٹھنڈے دماغ سے سنبھالنا آپ کی پہچان بن گیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی تلوار وہاں نہیں چلاتا جہاں زبان کام کر سکتی ہو۔ آپ نے تقریباً 20 سال تک خلافت کی۔ اس طویل دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید وسیع ہوئیں، اندرونی استحکام پیدا ہوا اور دشمنوں کے مقابلے میں امت مضبوط بنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وفات کے ساتھ ایک ایسا باب بند ہوا جو سیاسی حکمت، حلم، انتظامی بصیرت اور صحابہ کے وقار سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان سب کا احترام لازم ہے۔ حضرت معاویہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت صرف طاقت سے نہیں بلکہ صبر، عقل، برداشت اور حکمت سے چلتی ہے۔ اختلاف کے دور میں اتحاد کو ترجیح دینا اور ذاتی جذبات کے بجائے امت کے مفاد کو سامنے رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔